السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شادی سے پہلے یا بعد کی کمزوری کے بارے میں۔ ایک کمزوری کیوں کر ہو جاتی ہے اور اس کے نقصانات اور علامات کیا ہے، اور ساتھ میں نقصجات بھی بتاؤں گا۔ ایک ایسا معجون بھی بتانے جا رہا ہوں جو بنانے میں تو بہت آسان ہے مگر اس کے ساتھ حیرت انگیز فوائد ہے۔ دوستوں ویڈیو پورا دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں جو بالکل مفت ہے۔ تو چلو دوستوں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ شادی سے پہلے یا بعد کی کمزوری۔ اگر قوت بالکل ختم ہو جائے تو اس کو کمزوری کہتے ہیں، لیکن جب اس قوت میں کمی آ جائے تو اسے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کی کمزوری کا نام دیا جاتا ہے۔ مریض میلاب صحیح طور پر نہیں کر سکا اور انزال قبل از وقت ہو جاتا ہے۔ وجوہات: یہ مرض کئی وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، مثلا کثرت میلاب، جلک اقلام، کثرت احتلام، جریان، زیادہ جسمانی محنت، عضو تناسل کے نقائص، خصیے کا ورم، ویرج کی کمی، جنرل کمزوری، اعلیٰ تناسل اور خصیوں کی مخصوص خرابیاں، مثلا ٹیڑھا ہو جانا، چھوٹا ہو جانا یا بہت بڑا ہو جانا، معدہ، جگر اور گردوں وغیرہ کی تکالیف، منشیات، شراب، افیون، تمباکو وغیرہ کا استعمال، مختلف امراض مثلا ذیابیطس، دمہ، بواسیر، دائمی قبض، شدید کمی خون، ملیریا، سلدک، مثانہ کی کمزوری، گردہ و مثانہ کی پتھری، موٹاپا، ویم، اور بعض دفعہ یہ مرض نفسیاتی بھی ہوتا ہے کیونکہ کئی اعصاب قوت درست ہونے کے باوجود شکایت کرتے ہیں کہ ان کا عضو چھوٹا ہے، خصیے چھوٹے ہیں، ویرج پھیلتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ مشاہدوں میں ایسا مریض بھی آیا ہے کہ اس کا صرف ایک خصیہ تھا مگر قوت بالکل ٹھیک تھی۔ علامات: عضو سکڑاؤ میں ڈھیلا رہتا ہے جیسے قوت ملاپ ناقص یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی طبیعت ایسا منتشر ہوتی ہے کہ تناؤ بالکل نہیں ہوتا اور کبھی ملاپ کی طرف بالکل رغبت نہیں ہوتی، لذت کم، اعلیٰ تناسل کا دخل مشکل اور انزال جلد ہو جاتا ہے یا دخل کے وقت انتشار زائل ہو جاتا ہے، غیر طبی ذکاوت حس پیدا ہو جاتی ہے اور معمولی احساس یا شہوانی خیالات سے انتشار کے بعد انزال ہو جاتا ہے۔ مریض کمزور، سست، پسیمت اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، چہرہ زرد اور نظر کمزور، ہاتھ پاؤں سرد، کمر اور پنڈلیوں میں ورم، نبض کمزور، بھوک کی کمی، ہاضمہ خراب اور نسان کے عوارض ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، اعلیٰ تناسل کی پشت کی وردیں نمایاں ہو جاتی ہے۔ آلات مجموعات کا طبی معائنہ کرنے سے آلات کی لاغری اور رگوں کا پھولا ہونا اور نامکمل انتشار کمزوری ثابت کر دے گا۔ ایک مرد جب تناؤ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی وجوہات یہی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ مرض انسان کو اس قدر مایوس اور نا امید کر دیتا ہے کہ اس میں ذرا بھی خود اعتمادی باقی نہیں رہتی۔ وہ اپنی کمزوری کا ذکر معالج تک سے نہیں کرتا۔ ایسے لوگ کیونکہ اس کے اسباب سے ناواقف ہوتے ہیں، اسباب کے لاعلم ہونے کی وجہ سے وہ علاج سے بھی لاعلم ہوتے ہیں۔ مختلف لوگوں میں جنسی استعداد مختلف ہوتی ہے۔ کچھ ایسا لوگ ہوتے ہیں جن میں ملاپ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو 24 گھنٹوں میں ایک بار یا ایک بار سے زیادہ ملاپ کی استعداد کی طاقت رکھتے ہیں۔ اوسطاً جنسی استعداد رکھنے والے سب سے زیادہ ہیں، ان کے لیے ہفتے میں ایک بار یا دو بار ملاپ کافی ہوتا ہے۔ ملاپ کی کشش میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ ملاپ میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو مہینے میں ایک بار ملاپ کی خواہش و استعداد ہوتی ہے۔ علاج: یہ حقیقت ہے کہ طب یونانی میں امراض مخصوصہ، مردان اور ان کے متعلق عوارض کا علاج جس درج تفصیل تکمیل کے ساتھ موجود ہے، اتنا کئی اور
طب میں نہیں ملتا ہے۔ یہ خود ستائی نہیں بلکہ امر واقعہ ہے کہ مغربی طب کے پاس منی کی افزائش اور اصلاح باقی تحریک کو قوت اور آلات تناسل کی تربیت و توانائی کے لیے ایک بھی ایسا کامیاب چیز نہیں ہے جسے بے خوف و خطر استعمال کیا جا سکے۔ طاقت کا مخصوص مطلب یہ ہے کہ عضو کے ذریعے مادہ تولید کو رحم میں پہنچا دیا جائے۔ پات اور اس غرض کے لیے تناسل کے لیے لغزش اور نعوظ پیدا کرنا ضروری ہے، اور بقول جالینوس نعوظ کامل کے لیے عام صحت بدنی کے علاوہ اعضائے رئیس، دل، دماغ، مرکز تناسل اور اعصاب و کذب کا قوی اور منی کا زیادہ ہونا لازمی ہے۔ مزید برآں جگر، گردوں، خصیتین اور ان کے افعال کو درست اور باقاعدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی خرابی سے میں مختلف قسم کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا یاد رکھیں کہ جب تک مردانہ کمزوریوں کے ساتھ ساتھ متاثرہ اعضاء کا علاج نہ کیا گیا تب تک مؤثر اور کامیاب علاج ممکن نہیں ہے۔ کمزوری کے علاج کے 3 اصول ہیں: تسکین، تقویت، تحریک۔ ابھی تسکین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تسکین مسکنات سے مریض کے دماغ و اعصاب کا اضطراب، بے قراری دور کی جاتی ہے، یعنی تسکین دی جاتی ہے۔ تقویت معدہ، جگر، اعصاب اور دماغ کو تقویت دی جاتی ہے تاکہ کثرت ملاب یا جلک وغیرہ سے جو طاقت ضائع ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے، یعنی تقویت دی جاتی ہے۔ تحریک اعصاب پٹھوں کو تحریک دی جائے تاکہ ان کے اندر شہوانی لہر پھر لوٹے، یعنی تحریک پہنچائی جاتی ہے۔ علاج: سنگاڑا خشک، گوند ببل، 6 ماشا، مستگی رومی 3 ماشا، نشاستہ تھال مکھانا، صلب مصری 4 ماشا، کوٹ چھان کر مصری کوزہ 2.5 تولہ ملا کر سپو بنا لے۔ خوراک: 5 ماشا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرے، صبح و شام۔ نسخہ نمبر 2: حب ریگ ماہی، دار چینی، زعفران، ہاکرکرا، کباب چینی، جڑ پان ہر 1 تولہ، سب کو پیس کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لے۔ خوراک: روزانہ 1 گولی دودھ کے ساتھ استعمال کرے۔ نسخہ نمبر 3: مغز بادام 8 عدد، مغز بنولا کا آٹا 9 ماشا، آرد سنگاڑا 9 ماشا، خشخاش 9 ماشا، سب کو باریک کر کے دودھ میں پکا کر ہریرا بنا کر کھائے۔ اس سے تقویت بھی ہوتی ہے اور منی بھی خوب پیدا ہوتی ہے، نیز یہ آسان اور گھریلو علاج ہے۔ مندرجہ ذیل معجون کے 7 فائدے ہیں: اعضاء کو تند اور قوی کرتا ہے، خون کو صاف کرتی ہے، بے انتہا استادگی پیدا کرتی ہے اور شہوت بڑھاتی ہے، عورت مرد پر عاشق ہو جاتی ہے، آنتوں کو صاف کرتی ہے، پٹھوں کو قوت پہنچاتی ہے، بوقت انزال ایک عجیب موہیت انگیز کیفیت پیدا کرتی ہے۔ معجون کے اجزاء یہ مروارید ناضابطہ بے من سفید عنی سوان بسد ہر 1 سوا 2 ماشا، کپا اصغر 7 کوپی، زیرہ کز مازغ ہر 1 تولہ 1.5 ماشا، گوند ببل کترا ہر 3 تولہ 9 ماشا، سلنیہا، دار چینی، اساردن مستگی ہر 1.5 تولہ، سب ادویات کا علیحدہ علیحدہ سپو کر کے ہم وزن شہد میں ملا کر معجون بنائے۔ خوراک: رات کو 1 تولہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرے، ہفتے میں صرف 1 دفعہ استعمال کرے۔ نسخہ نمبر 2: بوڑ کا دودھ، پیپل کا دودھ، برہمی بوٹی،
صلاحیت ہر ایک تولہ بمقدار دانہ چنا گولیاں بنا لے۔ خوراک: ایک گولی امرا یا دودھ یا پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر زیادہ بہتر ہے کہ دودھ کے ساتھ ہی استعمال کی جائے۔ معدے کی اصلاح کرتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت دیتی ہے، مثانہ کی کمزوری، جریان، احتلام، پیشاب کے امراض میں مفید ہے۔ کوتبہ کے لیے نہایت مفید دوا ہے۔ جس نے ایک دفعہ استعمال کی، اس نے دوسری دفعہ ضرور فرمائش کی ہے۔